اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بعض ایسے واقعات ہیں کہ جو انسان کو گہرے سوچ میں مجبور کر دیتے ہیں اور حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور قیامت کے بارے میں ایک گہری سوچ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی انہی ایک ایمان افروز واقعات میں سے ایک ہے جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں سوچنے پر، جس میں دجال اور جساسہ نامی ایک مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک عیسائی اور عبادت گزار شخص تھے۔ بعد میں اللہ تعالی نے انہیں اسلام کی دولت نصیب فرمائی اور وہ صحابہ کرام میں شامل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک ایسا واقعہ بیان کیا کہ جس کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تقریباً 30 افراد کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ دوران سفر ایک شدید طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سمندر کی بلند لہریں ان کے جہاز کو 1 مہینے تک ادھر سے ادھر بھٹکاتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک نامعلوم جزیرے کے قریب جا پہنچے۔ جب وہ جزیرے پر اترے اور اندر کی جانب گئے تو انہیں ایک عجیب مخلوق بالوں سے ڈھکا ہوا دکھائی دیا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس کا چہرہ کہاں ہے اور اس کے پاؤں کہاں ہیں۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں جساسہ ہوں۔ عربی زبان میں جساسہ کا مطلب ہے خبریں جمع کرنے والی یا جاسوسی کرنے والی مخلوق۔ اس مخلوق نے کہا کہ جزیرے میں ایک عمارت ہے، اس کے اندر ایک شخص ہے جو تمہاری خبریں سننے کا بے حد مشتاق ہے۔ یہ سن کر وہ سب اس عمارت کے اندر چلے گئے۔ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ایک نہایت ہیبت ناک منظر دیکھا۔ ایک غیر معمولی جسامت والا شخص سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور پاؤں بھاری بیڑیوں میں قید تھے۔ اس شخص نے ان سے چند سوالات کیے۔ اس نے بیسان کے کھجوروں کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ اب بھی پھل دیتے ہیں۔ پھر بحیرہ قبریہ کے پانی کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ کیا وہ مکہ سے ہجرت کر چکے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اس شخص کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے اپنی حقیقت ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں، ابھی میں یہاں قید ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا جب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، پھر میں زمین میں 40 دن تک گھوموں گا اور لوگوں کے لیے ایک عظیم آزمائش بنوں گا۔ مدینہ واپس پہنچ کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو میں پہلے تمہیں دجال کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو دجال کے لیے اہم خبریں جمع کرتی ہیں۔ دوسرا، دجال ابھی آزاد نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے ابھی تک قید میں ہے۔ تیسرا، وہ ابھی تک قید میں ہے اور قیامت کے قریب وہ آزاد ہوگا اور انسان اور مسلمانوں کے ایمان کا امتحان لے گا۔ چوتھا، فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے۔ اور یہ روایت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت حق ہے اور ایک دن ضرور پوری ہوں گی، لہٰذا ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ رب العزت سے ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی اور دجال کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے گا۔ مزید اس طرح کی خوبصورت باتوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ابن مبارک فیس وغیرہ کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج اسامہ مبارک کو فالو کریں۔ جزاک اللہ خیر۔